अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीना यसर कुरान चैनल पर आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या मतलब है और रमूज़े औक़ाफ़ को कैसे पढ़ा जाता है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ें। कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता समझ कर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मसनून भी है। इससे कुरान मजीद की समझ आ जाती है। रमूज़े औक़ाफ़ हर कुरान मजीद के एंड पर लिखे होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती, उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है। रमूज़े औक़ाफ़, रम्ज़ का मतलब अलामत है और रम्ज़ का जमा रमूज़ है। वक्फ़ का मतलब होता है ठहरना और वक्फ़ की जमा है औक़ाफ़। तो रमूज़े औक़ाफ़ का क्या मतलब होगा? वक्फ़ करने की अलामात, ठहरने की अलामात। रमूज़े औक़ाफ़ वक्फ़ करने की वो अलामात जहाँ पे वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो वक्फ़ होता है, जो मुस्तहब है, मसनून है, वो है गोल दायरा, जो आयत की निशानी होती है, जो आयत के एंड पर गोल दायरा होता है। तो यहाँ ठहरना सुन्नत है, मुस्तहसन है। यहाँ ठहरना बहुत ही बेहतर है, अफजल है कि आप हर आयत पर ठहरें। जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों तो वक्फ़ करने से खूबसूरती पैदा होती है। ये वक्फ़े ताम का मुख़फ़्फ़फ़ है। इसके अलावा एक और अलामत है, 5 की तरह बनी हुई अलामत, 5 के अदद की तरह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये अलामत उन क़ुरा के लिए होती है जो इस जगह पर भी आयत शुमार करते हैं, क़ुराए अशरा में से। और ये कुरान मजीद में तकरीबन 96 मरतबा वाक़या हुई है और आप इस पे भी वक्फ़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और अलामत है मीम की। ये वक्फ़े लाज़म की अलामत है। वक्फ़े लाज़म का मुख़फ़्फ़फ़ है। ये जहाँ भी आ जाएं वहाँ लाज़मी वक्फ़ करना है। अगर हम यहाँ वक्फ़ नहीं करेंगे तो हो सकता है मानी मुरादे इलाही के ख़िलाफ़ हो जाए। लिहाजा जहाँ मीम आए, वक्फ़े लाज़म आए, वहाँ लाज़मी वक्फ़ करना है। और ये कुरान पाक में मुख्तलिफ़ अक़वाल के मुताबिक 82, 85 और 88 मरतबा आया है। इसके बाद एक और अलामत है तौ। ये छोटी सी अलामत है, छोटी सी तौ पड़ी होती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है और वक्फ़े मुतलक का मुख़फ़्फ़फ़ है। और यहाँ पे भी ठहरना बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर हम मिलाकर भी पढ़ लेते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, कोई मानी भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन वक्फ़ करना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ ठहरना चाहिए। और ये अलामत कुरान पाक में तकरीबन 3510 मरतबा लिखी हुई है। फिर इसके बाद अलामत है जीम की, और ये वक्फ़े जायज़ की अलामत होती है। इस पर वक्फ़ करना भी जायज़ है और मिलाकर पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन वक्फ़ करना यहाँ भी बेहतर है। और ये अलामत तकरीबन कुरान पाक में 1578 मरतबा लिखी हुई है। ये जो अलामात अभी तक बयान की गई हैं, ये कवी अलामात हैं, बेहतरीन अलामात हैं जहाँ वक्फ़ करना चाहिए। फिर इसके बाद एक और अलामत है सौद। ये वक्फ़े मुरख़्ख़स की अलामत होती है, यानी कि यहाँ भी वक्फ़ करने की इजाज़त दी गई है। ज़रूरतन आप यहाँ भी वक्फ़ कर सकते हैं।
اور یہ تقریباً قرآن مجید میں 83 مرتبہ لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد علامت ہے زا کی۔ یہ زا وقف مجوز کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں وقف کی بھی دلیل ہے اور ملا کر پڑھنے کی بھی دلیل ہے، لیکن یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ علامت قرآن مجید میں تقریباً 191 مرتبہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد علامت ہے قاف کی۔ یہ قیلا علیہ الوقف کا مخفف ہے۔ یہ ایسا وقف ہے جس کے معتبر اور غیر معتبر ہونے میں اختلاف ہے۔ یہاں وصل بھی ٹھیک ہے اور وقف بھی ٹھیک ہے، یعنی ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد علامت ہے کیف کی، یعنی باریک کیف۔ یہ چھوٹا سا کیف کذالکا کا مخفف ہے۔ کذالکا کا مطلب ہے اسی طرح، یعنی کہ اس کیف کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، توجہ کرنی ہے آپ نے میری بات پہ، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو چھوٹی سی کیف پڑی ہوتی ہے نا، کیف باریک والی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلی جو علامت موجود ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو علامت لکھی ہوئی ہے وہی حکم یہاں بھی لگے گا۔ مثال کے طور پر ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت کے شروع میں وقف جائز کی علامت ہے، یعنی جیم کی، اور اسی آیت میں یہ چھوٹا سا کیف بھی ہے، تو اس کیف کا مطلب ہوگا کہ یہ جیم ہی ہے۔ جیم پہ رکنا جائز ہے تو کیف پہ بھی رکنا اسی طرح جائز ہے۔ کذالکا اسی طرح آپ جیم کے مطابق وقف کریں گے، یعنی کیف سے پہلے جو بھی علامت ہوگی اسی لحاظ سے آپ وقف کریں گے یا نہ کریں گے۔ اس کے بعد علامت ہے قف۔ یہ قد یوقف علیہ کا وقف ہے۔ یہاں دونوں دلائل ہیں۔ یہ ایسا وقف ہے جس وقف کے راجح اور مرجوح ہونے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، مگر وقف راجح ہے، وصل مرجوح ہے، یعنی یہاں وقف کر سکتے ہیں، یہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سل۔ سل قد یوصل کا مخفف ہے، یہاں وصل راجح ہے، یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے صلا۔ یہ الوصل اولا کا مخفف ہے، یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جہاں بھی صلا آئے اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے، یعنی یہاں وصل بہتر ہے، وصل کریں گے۔ اس کے بعد ہے قیلا۔ یہ قیلا لا وقف کا مخفف ہے۔ بعض علماء یہاں وقف کے قائل ہیں اور بعض وصل کے قائل ہیں، لیکن یہاں وصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ 3 ڈاٹس ہیں، 3 نقطے ہیں، بلکہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں 3-4 کلمات چھوڑ کر۔ یہ معنقہ کا مخفف ہوتا ہے اور ما بھی لکھا ہوتا ہے، ما اکٹھا۔ دونوں میں سے ایک پر آپ نے وقف کرنا ہے، ایک پر نہیں کرنا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد علامت ہے لا، لام الف لا۔ یہ لا وقف علیہ کا مخفف ہے، یعنی کہ یہاں وقف نہیں کریں گے۔ یہ کسی آیت کے درمیان میں آ جائے تو یہاں ٹھہرنا بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر آیت کے اوپر گول دائرے کے اوپر آ جائے تو ٹھہرنا مستحب ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایسے وقوف کی جو استعمال تو کم ہوئے ہیں لیکن بہت اہم ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وقف بھی کسی آیت کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ یہ جو وقف ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، یہاں بھی وقف کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں با اختلاف 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، 14 مرتبہ، 17 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے وقف جبریل یا وقف منزل۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت نزول، یعنی قرآن پاک کے نزول کے وقت
حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں وقف کیا، یہاں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وقف کیا۔ یہ قرآن مجید میں 13 مرتبہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے وقف غفران، یعنی اس کا مطلب ہے بخشش طلب کرنا، مغفرت مانگنا، یعنی یہ جہاں بھی آئے وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، وہاں ٹھہر کر دعا کی جائے۔ تو جو خلوص سے دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ علامت تقریباً قرآن مجید میں 10 مرتبہ موجود ہے۔ یہ تو چند وقوف تھے، چند وہ علامات تھیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں نے ساری ضروری باتیں اللہ کے فضل سے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔